بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 جس کا کچھ حصہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک کی انگنت نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت ہدایت کا مل جانا ہے. یہ وہ نعمت ہے مرنے کے بعد اس نعمت کا احساس ہوگا کہ جب مشرکین اور کافرین جب کفر کی حالت میں مر گئے، دیکھیں گے کہ اہل ایمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال لیے گئے. بڑی حسرت سے کہیں گے: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح کلمہ پڑھ لیا ہوتا. کلمے کی طاقت، ایمان کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، اگر جہنم سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا لے کر آئے، بطور فدیہ کے دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے. دوسرے مقام میں فرمایا زمین بھر کر، بلکہ اور کئی زمین بھر کر بھی، زمین جیسی اور زمین ملا لیں، اتنا گولڈ لے کر آئیں تاکہ جہنم سے چھٹکارا پا سکیں.
پھر بھی اللہ پاک ان سے اس فدیے کو قبول نہیں فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان، ہدایت کا بھی جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور ہدایت کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تو جانتا ہے کہ کون ہدایت والے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ زمر میں فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کا بادشاہ، ہدایت کا مالک اللہ ہے۔ تو اسی ہدایت کا اس آیت میں بیان ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، صراط مستقیم کا مل جانا وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نعمت حیثیت نہیں رکھتی، مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ عظیم ترین نعمت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ نعمت اللہ کس طرح عطا فرماتے ہیں؟ تو سورہ شورى کی اس آیت میں ہدایت کے ملنے کے اللہ نے دو طریقے بتائے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم پانے کے لیے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پہلا طریقہ ہے، پہلا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ خود پسند فرمائے۔ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اپنی رضا، اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے خود اللہ منتخب فرمائے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے جو کہ مخصوص ہے، خاص ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، پیغمبروں کا جہاں ذکر آیا سورہ صاد میں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام کا، ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ بھی ہاتھوں والے، آنکھوں والے تھے، یعنی یہ بھی انسانوں کی طرح اعضاء والے تھے، مگر انہوں نے اپنی توانائی اور اپنے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا۔ تو ہم نے ان کو خاص کر کے بنایا، ذکر الدار، آخرت کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے ہم نے انہیں خاص طور پہ پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو خالص کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ نے انہیں چن لیا، منتخب فرما لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جسے چاہا رسول بنا دیا، جسے چاہا فرشتہ بنا دیا۔ تو صراط مستقیم پانے کے لیے ایک طبقہ تو وہ ہے جو چنندہ ہے، منتخب شدہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کا رب ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے۔ اللہ نے جنہیں پسند فرما لیا اس کی مرضی ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، دوسروں کا کوئی اختیار چلنے والا نہیں۔
تو یہ مخصوص طبقہ ہے حضرات انبیاء اور اسی طرح حضرات اولیاء اللہ. تو اب ان کے لیے ہدایت یقینی ہے، جنت یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے کہ خود براہ راست اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا. تو ان کے لیے ہدایت کا مل جانا اللہ کی مرضی سے بہت آسان ہو گیا. مثال کے طور پر بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کہ آپ اس واقعے کو سنیں تو بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے محل کے چھت پر ٹہل رہے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو ان کی نظر پڑی کہ بہلول گزر رہے ہیں راستے سے. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کاریدوں کو، خادموں کو، نوکروں کو حکم دیا کہ بہلول کو جتنا جلد ہو سکے میرے دربار میں پیش کر دیں. تو ہارون رشید کے خداموں نے، غلاموں نے بہت تیزی کے ساتھ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید کے دربار میں پیش کر دیا. تو جب بہلول کی آمد ہوئی، بہت بڑے اللہ والے تھے، مجذوب قسم کے بندے تھے. ہارون رشید نے ایک سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ تم خدا تک کیسے پہنچ گئے، تمہاری رسائی اللہ تک کس طرح ہو گئی کہ تم نے بزرگیت کو پا لیا، اللہ کا قرب پا لیا، جو کہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے جس قدر آسانی سے آپ کے دربار تک رسائی ہو گئی. ہارون رشید نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تک آنے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنا نہیں پڑتا کہ فلاں کے پاس جاؤ، درخواست پیش کرو، پھر وقت دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آ جاؤ. وہ بھی اگر آپ اجازت دیں، زمانہ گزرتا ہے، کن کن لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو تبھی کہ جب آپ اجازت دیں، عرصے دراز کے بعد بمشکل آپ تک رسائی ہو سکتی ہے. اگر آپ چاہیں کہ فلاں کو آپ کے دربار میں پیش کرنا ہے تو آسانی کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے. یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ اگر چاہے تو آسانی کے ساتھ اس تک رسائی ہو سکتی ہے. اگر اللہ کی چاہت ہو جائے، اس کی مرضی ہو جائے، اللہ جسے چننا چاہے، پسند کرنا چاہے، نوازنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو اس کے عطا سے نہیں روک سکتی. تو یہ مخصوص طبقہ ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنی مرضی سے چن لیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو قیامت تک کے لیے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں، ان کی دنیا بدل جائے. جنہیں اللہ نوازنا چاہے، قرب عطا کرنا چاہے، سب مل کر کے روک نہیں سکتے. نوازنے پر آئے، ہدایت دینے پر آئے تو بت پرست کے گھر میں اللہ پیغمبر کو پیدا کر کے دکھائے. آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو پیغمبر کے بیٹے کو محروم کر دے، نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو بہرحال یہ مخصوص طبقہ ہے جنہیں اللہ نے اپنی مرضی سے چن لیا. پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. صراط مستقیم پانے کا دوسرا راستہ، ہدایت پانے کا دوسرا راستہ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ کہیں یہ سمجھ کر مایوس نہ ہو جانا جو منتخب ہو گئے وہی کامیاب، وہی قسمت والے. اللہ نے ہمیں نہیں چنا، اللہ نے منتخب نہیں کیا، ہمیں پسند نہیں فرمایا، ہمیں ہدایت نہیں دی. اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں سمجھایا
اللہ کی ہدایت کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہر آن ہر لمحہ ہو سکتے ہیں، بشرطی کہ تم اپنی طرف سے کوشش تو کرو، قدم تو اٹھاؤ۔ تو فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت پانے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، رجوع ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہدایت سے نوازنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری ہدایت خاص طبقے کے لیے مخصوص ہے، جنہیں ہدایت نہیں ملی وہ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ میں اللہ نے تسلی دے دی کہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فاسق کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، اگر اپنی طرف سے کچھ پہل کر لے، کچھ پہل کر اللہ کی طرف لوٹنے کی تھوڑی بہت کوشش کر لے، بقیہ اللہ پر چھوڑ دے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں ہدایت سے محروم نہیں کریں گے، ضرور راستہ دکھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہدایت پانے کے لیے، صراط مستقیم کی دولت پانے کے لیے دو راستے، جن میں سے ایک راستہ کہ اللہ نے خود جنہیں چن لیا ہو تو وہ مخصوص طبقہ ہے، اور عام طبقہ قیامت تک آنے والا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے اقدام کرو، کوشش کرو، اللہ کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھاؤ، نیت کرو، محنت کرو۔ بغیر محنت اور مشقت کے دنیا نہیں ملتی تو کیا آخرت مل جائے گی؟ کہ جنت اتنی سستی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا خیال ہے تمہارا یوں ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جیسے چاہے زندگی گزارو؟ تم پر کیا وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے؟ کیا کچھ نہیں آئے؟ حالات کے پیش نظر پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دوسرے مقام میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے، کیا گمان ہے کلمہ پڑھنے والوں کا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو بہرحال اللہ پاک نے ہدایت جو رکھی ہے، ایک تو مخصوص طبقہ جنہیں اللہ نے خالص ہدایت کے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا، اور دوسرا جو عام طبقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے پہل کرو تو ضرور اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے نوازے۔ اگر دل میں تڑپ نہیں، طلب نہیں، ایک نہیں 100 نبی بھی آ جائیں تم ایمان نہیں لا سکتے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب تورات لے کر آئے، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم کیسے مانیں گے یہ اللہ کی کتاب، جب تک خود اللہ نہیں کہے گا ہم نہیں مانیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ کیا کیا جائے، رحم فرمائیے، کوئی راستہ نکالیے تاکہ ایمان لا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 خاص لوگوں کو منتخب کر کے آپ دور پہاڑ پر لے کر آئیں، خود ہم اپنی آواز سے انہیں بتائیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا جو بڑے درجے کے تھے، قوم میں معتبر افراد تھے، ہماری ملاقات کے لیے لے کر آئے۔
تو 70 افراد کے آگے اللہ نے اپنی ہی آواز سے بغیر کسی واسطے حجاب کے اللہ نے فرمایا کہ تورات میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ پر اتارا۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی، ان 70 لوگوں نے بھی اللہ کی آواز سنی، اللہ کے کلام کو سنا۔ لیکن جب تک اپنی طرف سے اقدام نہ ہو، اپنی طرف سے طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، تو پھر کسی بھی صورت میں ہدایت نہیں پا سکتے۔ کہنے لگے شرارت کی انتہا ہو گئی، کہنے لگے کیا گارنٹی ہے کہ اللہ ہی کی آواز ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جادوگر کی آواز ہو، نعوذ باللہ، کوئی اور کہہ رہا ہو۔ تو کہنے لگے ارنا اللہ جہرتن، صرف آواز پر اکتفا نہ ہو، آواز کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے، جب تک تم اللہ کو سامنے لا کے نہیں دکھائیں گے ہم نہیں مانیں۔ فلما اخذتهم الرجفة، تو زلزلہ نے ان کو پکڑ لیا، سارے کے سارے مر گئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ مر گئے، میری قوم اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے انہیں مار دیا۔ تو آپ کی دعا پر اللہ نے انہیں زندہ کیا، لیکن اللہ نے پیغام دیا اگر دل میں تڑپ نہیں، طلب نہیں، اللہ کی آواز سن کر بھی نہیں مان سکتے۔ براہ راست اللہ کے کلام کو سن کر بھی، کھلے کرشموں کو دیکھ کر بھی، کھلے معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مان سکتے، ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو دل میں تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ کر بھی روزانہ ابو جہل دیکھ رہا ہے، ابو لہب دیکھ رہا ہے، ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ ابو جہل کے مٹھی میں تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ بھی اس نے نہیں مانا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مکے والوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیا کچھ نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری طرف سے جب تک اقدام نہ ہو، نیت نہ ہو، کوشش نہ ہو، قدم نہیں اٹھاؤ گے، ہدایت اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، بغیر کسی ارادے کی ہدایت نصیب ہو جائے۔ ہاں ہمارا وعدہ برحق ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو سچائی کی طرف آنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ سیدھا راستہ نصیب ہو جائے، ضرور اللہ اس کی رہبری فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ اگرچہ کہ وہ من کان ومن اینا کان، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ تو ابو جہل، ابو لہب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خود کے خاندان کے ہیں، قبیلے کے ہیں، ملک کے ہیں، وطن کے ہیں، پھر بھی دل میں تڑپ نہیں تھی، ایمان نہیں لایا۔ اس کے بالمقابل بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، کیا مقام تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے صحابی، آتش پرست کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت سلمان فارسی کے والد 24 گھنٹے آگ کی پوجا، تھوڑی دیر کے لیے بھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ 24 گھنٹے لکڑیاں ڈال رہے ہیں تاکہ آگ جلتا ہی رہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا کو بجھنے، ختم ہونے نہ دیا جائے۔ انہوں نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹے اگر میرا انتقال بھی ہو جائے، ہمیشہ اس آگ کی حفاظت کرتے رہنا، یہی ہمارا خدا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابھی قریب البلوغ کا زمانہ تھا، نوجوانی کے عالم کو پہنچنے والے تھے، تو آپ کے دل میں کراہت تھی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم حفاظت کریں۔ حق کی تلاش تھی، اسی کے تلاش میں دل میں تڑپ تھی، طلب تھی، لیکن والد نے کہیں جانے نہیں دیا تھا، باہر کی دنیا سے ناواقف تھے۔ اگر ایک مرتبہ کسی کام سے بھیجا تو ایک راہب پادری سے ملاقات ہو گئی، آپس میں گفتگو ہوئی، پادری نے پوچھا کہاں کے رہنے والے، تو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح فلاں گھر ہے اور یہ ہمارا خدا ہے۔
تو اس وقت جو مذہب عیسائیت ہمارے نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے کا زمانہ تھا تو عیسائی مذہب صحیح مذہب تھا. تو اس نے کہا کہ آگ کی پوجا کرنا ایک شرک ہے، تم آؤ ہمارے کنیسہ میں، گرجا گاہ میں، ہم تمہاری رہنمائی کریں. تو یہ پہنچے، انہوں نے بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس مذہب کو آپ قبول کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں تڑپ تھی کہ سیدھے راستے کی پہچان نصیب ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کوئی آپ کا ایسا عالم ہے کہ جس سے میں کچھ علم حاصل کر سکوں؟ تو پادری نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، تم ان کے پاس چلے جانا، تمہیں صحیح رہنمائی ہو جائے. تو پتہ معلوم کر کے ان تک پہنچے تو وہ قریب المرگ تھے، وفات کا وقت قریب آ چکا تھا. وہ کہنے لگے کہ تم ایک کام کرو، ایک اور ہیں عالم جو بہت بڑے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں تعلیم دیں گے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے. اتفاق کی بات تھی کہ وہ بھی انتہائی عمر رسیدہ تھے، ان کے بھی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا تھا. فرمانے لگے کہ ایک اور بڑے عالم دین ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ. جب تیسرے ایک عالم کے پاس پہنچے، عیسائی عالم، تو اتفاق کی بات تھی کہ وہ بھی بیماری میں مبتلا تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں ایسے ہی استاد کے پاس پہنچنا ہو رہا ہے جو بالکل دنیا سے جانے کے قریب ہیں. تو تیسرے جو عالم جن سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. میں تمہیں کچھ علامتیں بتاتا ہوں کہ تم یہاں سے مدینہ پہنچ جاؤ. مکے سے وہ ہجرت فرما کر مدینہ آئیں گے، وہی انہی کا سچا مذہب ہے، اس کو تم قبول کر لینا. علامتیں بتلا دی کہ 3 نشانیاں بتلا دی. پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے. دوسری علامت یہ ہے وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں. تیسری علامت ان کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں تھے، سیدھے راستے کی تلاش میں تھے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو سیدھے راستے کی طرف لوٹنا چاہتا ہے اللہ ضرور پہنچا کے رہتے. تو انہوں نے کہا کہ ایک قافلہ مدینہ جائے گا ایران سے، اس وقت میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، اس قافلے کے ساتھ تم مدینہ پہنچ جائے. تو جب وہ قافلہ روانہ ہونے لگا، اطلاع کر دی گئی، اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن اتفاق کی بات تھی کہ آپ کی کم سنی کم عمری کی وجہ سے اس قافلے والوں نے آپ پر ظلم کیا کہ مدینہ لے کے جا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا کہ آپ کا غلام ہے. تو عرصے دراز تک اس یہودی کے پاس غلام بن کر رہے، مگر دل میں تڑپ تھی، طلب تھی کہ کس طرح آقا سے ملاقات ہو جائے. تو ایک مرتبہ جس کے آپ شوقین تھے، منتظر تھے، مشتاق تھے، کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے، جو آپ کا مالک یہودی تھا، اس سے ملنے کے لیے ایک دوسرا یہودی آیا. کہنے لگا کہ مکے سے ایک شخص آئے ہیں مدینہ، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے. تو ان کے کانوں میں بات سنی، خوشی سے چھلانگ لگا دی، درخت سے کودا کے پیر پر چوٹ آ گئی. لیکن خوشی اتنی تھی کہ دوڑتے ہوئے اسی حالت میں اس یہودی کے پاس پہنچے، پوچھنے لگے کہ وہ کیسے ہیں، کون ہے، کون ہے. تو جو آپ کا مالک یہودی تھا اس سے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا. لیکن دل میں تڑپ تھی، چاہت تھی. جب جو چھٹی کا دن تھا، ہفتے کا دن، تو اس دن کو بہانہ بنا کر آپ تلاش کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. اب علامتیں معلوم کرنی تھی، اپنی طرف سے کچھ مال لے کر آئے. کہنے لگے کھجوریں، یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال. تو آپ نے اس کو لیا، استعمال نہیں فرمایا، صحابہ میں جو مستحق تھے تقسیم کر دیا. پھر دوسری مرتبہ جب موقع ملا دربار میں حاضر ہوئے،
کھجور پیش کے کہنے لگی کہ یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول فرمایا، خود بھی استعمال کیا اور دوسروں میں بھی تقسیم فرمایا۔ تو دل میں جو علامتیں فلاں عیسائی عالم نے بتلائے تھے، 2 علامتیں تو پوری ہو گئی، دل میں خوشی ہو رہی تھی، لیکن تیسری علامت کی انتظاری تھی۔ تو جب پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوئے تو اس وقت ایک صحابی کا جنازہ تھا جو جنت البقیع میں آقا تشریف لے گئے تدفین کے لیے۔ جب تدفین سے فارغ ہو گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے تھے، پشت کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی آنکھوں سے مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ تو نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ سلمان کیا چاہتا ہے، تو خود اللہ کے محبوب نے اپنے پشت اطہر سے چادر ہٹا دی، فرمایا کہ سلمان تیسری علامت بھی دیکھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بوسہ دیا، چمٹ گئے سینے سے، اللہ کے محبوب نے لگا لیا۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سلمان مجھ تک آنے کے لیے تم نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟ اب اس شعر کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانیوں کی داستان سنائی کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یا رسول اللہ، حق کی تلاش میں اور آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہاں کہاں سے نہیں گزرا، کن کن قربانیوں سے گزرنا نہیں پڑا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے ضرور ہم ہدایتیں کریں گے، ضرور ہم راستہ بتائیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور جو کہتے رہ جائیں گے کہ دیکھیں گے کہ کل 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 وہ کل نہیں آئے، ایسے ہی محروم ہو کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو حضرات، ہدایت پانے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، یوں سمجھیے کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے کے لیے بھی دو راستے، یا تو اللہ خود اپنی مرضی سے توفیق دے کہ ہمارے دل میں تڑپ و طلب، بغیر تڑپ کے، بغیر دلچسپی کے، بغیر ارادے اور بغیر نیت اور بغیر مشقت کے ہم اللہ کا جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نام بھی نہیں لے سکتے۔ ورنہ میرے بھائیوں، مسجد کے قریب رہیں گے، اذان سن کر بھی کبھی مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، دل میں تڑپ نہیں، جذبہ نہیں، تھوڑی بہت بھی اگر اپنی طرف سے کوشش ہو، کم از کم اپنی ظاہری صورت کو تو دکھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، یا اللہ یہ میرا سجدہ، یہ رکوع، یہ تلاوت، تیرا ذکر کرنا ظاہری صورتیں ہیں، تو اس کو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بغداد میں اللہ والے جا رہے تھے، دیکھا راستے میں ایک شرابی گندی نالی کے پاس پڑا ہوا ہے اور انتہائی بدحالی میں ہے، گندگی اس پر پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کو انسانیت کے ناطے ترس آیا، تو آپ نے چاہا کم از کم انسانیت کا فریضہ ہے کہ اسے پاک صاف کر کے اسے گھر پہنچا دو۔ آپ نے اس کے کپڑے صاف کیے، اس کا چہرہ دھویا اور اس کو گھر پہنچا دیا۔ دوسرے دن وہ اللہ والے بغداد کی مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے جو گندی نالی میں شراب پی کر پڑا ہوا تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا، ارے یہ تو مشہور شرابی ہے، تہجد گزار کیسے بن گیا؟ تو آواز آئی کہ تم نے اس کا چہرہ دھویا تو ہم نے اس کا دل بھی دھو دیا۔ ظاہری شکل کا بس اختیار کی، اللہ نے باطن کو بھی دھو کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے یہاں ہدایت کی کوئی کمی نہیں، وہ ہدایت سے نوازنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ تو اپنی طرف سے اقدام ہو، عاجزی ہو، رونا ہو، گڑ گڑانا ہو، مانگنا ہو، آخرت کی طرف ہو، تڑپ ہو۔ اگر طلب نہیں، تڑپ نہیں، رمضان بھی آئے گا، شروع ہوگا، ختم ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے رمضان کی نہ قدردانی کی توفیق ہوگی۔ رمضان تو چھوڑیے کہ جیسے کہ میں نے قرآن کی روشنی میں کہا کہ اگر دل میں تڑپ نہیں، طلب نہیں، اللہ بھی آ کر کہہ دے تو ماننے کی توفیق نہیں۔
تو اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی زندگیوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ دین کی طلب اور تڑپ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو بدل دے، ظاہر کو حقیقت میں اللہ بدل کر ہماری دل کی دنیا آباد کر دے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصلي على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری کسی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ظاہری شکلیں ہیں، ظاہری صورتیں ہیں۔ اے اللہ حقیقت والے وہ تو یا اللہ تیرے پاس آ گئے کہ جن کی بدولت سارے عالم میں اسلام غالب تھا، آج ہم اے اللہ نام کے مسلمان ہیں۔ اے اللہ بظاہر نام مسلمانوں کا ہے، اسلام کا ایک حرف بھی دل میں نہیں اترا، اس لیے یا اللہ آج پوری دنیا میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے اللہ مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، اے اللہ ظالم دن دنا رہے ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اور یا اللہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر مالک اللہ اگر تو ہدایت دینے پر آئے تو کوئی چیز تجھے روک نہیں سکتی۔ اے اللہ کیسے کیسے اے اللہ زانیوں کو، شرابیوں کو آپ نے اپنا ولی بنا لیا، آپ نے اپنا مقرب بنا لیا۔ اے اللہ ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ تیرا ہی نام لیتے ہیں، تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں معلوم بھی نہیں کہ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ جب آمد ہوگی اس وقت معلوم ہوگی۔ اگر تو ہم سے ناراض ہے یا اللہ اپنے کرم سے اپنی ناراضگی دور کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اے اللہ ہدایت دینے سے تیرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ہماری بگڑیاں بن جائے گی، ہماری زندگی سبر جائے گی۔ اللہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ ایسے بھی تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، دینا تیری شان ہے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو کن فیکون کا بادشاہ ہے، تیری چاہت ہی سب کچھ ہے، تیرا ارادہ ہی سب کچھ ہے۔ کبھی بھی اپنے در سے ہمیں دور نہ فرما، اپنی رحمتوں سے ہمیں دور نہ فرما۔ کسی بھی گناہ کی وجہ سے اے اللہ اپنا غصہ ہم پر نہ اتارنا، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، بیوی بچے، بھائی بہن، خاندان، پوری انسانیت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخری سانس تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، تیرے راستے میں شہادت والی موت نصیب فرما۔ پروردگار ماہ مقدس بہت قریب ہے، یا اللہ جسے تو توفیق دے وہی اس مہینے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تیری مرضی کے بغیر روزہ تو روزہ، تراویح تو تراویح، ہم تیرا نام بھی نہیں لے سکتے۔ مولا ہمیں صحت دے، قوت دے، طاقت دے، نیک توفیق دے کہ ایک ایک لمحے کی ہم قدر کر سکیں۔ یا اللہ شعبان کا فیصلے کا مہینہ ہے، دونوں جہاں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی کی رضا نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو عطا فرما، جو محروم ہیں مغفرت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مسائل ہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے پورے فرما۔ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا عاجز نہ بنا، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ آخری سانس تک اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، ہماری اولاد کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب موت کی گھڑی آئے تو اپنے کرم سے ہم سب کے زبانوں پر کلمہ شہادت کا پڑھنا نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔
ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.